کہ سرکار گوھر شاہی کہاں سے آئے ہیں۔ سرکار گوھر شاہی پاکستان میں ایک مقام ہے، گجر خان کے پاس ایک گاؤں ہے، اب تو خیر ترقی ہو گئی۔ اس گاؤں کا نام ہے ڈھوک گوھر شاہ۔ ڈھوک گوھر شاہ، وہاں سے سرکار گوھر شاہی کا تعلق ہے۔ اس کے بعد سرکار نے اپنا بچپن دہلی میں گزارا، پھر جب یہ پارٹیشن ہو گیا تو پھر ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ اس کے بعد پھر سرکار تشریف لے گئے، جنگلوں میں نکل گئے، لال باغ چلے گئے، 3 سال کی چلہ کشی کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی پر مامور کر دیا، تو سرکار بیسیکلی ڈھوک گوھر شاہ سے آئے ہیں۔ جیزس کو لوگ کہتے تھے، people used to ask Jesus, where are you from? And Jesus would say, I am Jesus from Nazareth. تو اس کے جواب میں یہودی کیا کہتے تھے؟ یہودی کہتے تھے oh, is there anything good that can come from Nazareth? کیا نظرت سے بھی کوئی اچھی چیز آ سکتی ہے؟ تو اب یہ سوال میں سمجھا نہیں کہ سرکار گوھر شاہی کہاں سے آئے ہیں۔ تو اب جب میں سمجھا نہیں ہوں اس کو، لہٰذا جو ظاہری طور پر اس کے معنی ہیں وہ میں نے بتا دیے کہ سرکار گوھر شاہی ڈھوک گوھر شاہ سے آئے ہیں۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ سرکار کی جو ہے وہ باطنی جو ہستی ہے، باطنی شخصیت ہے، آپ کی روح مبارک ہے، آپ کے باقی جو لطائف ہیں ان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، تو پھر اس کا الگ بیان ہوگا۔ تو سرکار گوھر شاہی کی جو باطنی شخصیت ہے، سرکار گوھر شاہی عالم غیب سے آئے ہیں، اور پھر سرکار گوھر شاہی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اپنی خاص جلوے دیے، اپنے خاص جلوے، جس میں جثہ توفیق الہی باطنی شہباز شامل ہے، جس میں نوری حضوری عکس اول شامل ہے۔ یہ سرکار گوھر شاہی کا ہلکا پھلکا باطنی تعارف ہے۔ اب سرکار گوھر شاہی کے لطائف کی اگر بات کریں تو سرکار گوھر شاہی کا لطیفہ قلب آدم صفی اللہ کا لطیفہ قلب ہے۔ وہ قلب جس پر لطیفہ قلب کی ولایت اتری تھی، سارا علم جس کے اندر لطیفہ قلب کا موجود ہے۔ لہٰذا دیکھیں آپ، جو ذکر قلب اور قلب کی تعلیم جس دھڑلے کے ساتھ سرکار گوھر شاہی نے لٹائی ہے، بیان کی ہے، فیض دیا ہے، اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ سرکار گوھر شاہی کے وجود میں لطیفہ اخفا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا کہ جب امام مہدی کثرت جذبات کے ساتھ گفتگو فرمایا کریں گے، کثرت جذبات کے ساتھ جب گفتگو فرمائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ تو حدیث تو ہے، لیکن میں اب اس کو کھول رہا ہوں۔ کثرت جذبات کے ساتھ جب وہ گفتگو فرمائیں گے تو کیا ہوگا؟ اچھا، آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ جب گفتگو فرماتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ جب آپ گفتگو فرماتے ہیں تو آپ کا لطیفہ اخفا وہ زبان کے ذریعے کلام کرتا ہے۔ کبھی آپ نے ریلوے ٹریک دیکھا ہے؟ وہ کانٹا بھی لگا ہوتا ہے جس سے وہ ٹریک چینج ہو جاتا ہے۔ ٹرین آ رہی ہے، وہ پھاٹک سے پہلے جو ہے وہ پٹریاں چینج ہو گئیں، ایک ادھر جا رہی تھی لیکن اس کو یوں موڑ دیا، وہ دباتے ہیں اور وہ پٹریاں چینج ہو جاتی ہیں۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر لطیفہ اخفا کے ساتھ جثہ توفیق الہی باطنی شہباز جڑا ہے، نوری حضوری جڑا ہے، سرکار گوھر شاہی کی ذات بھی جڑی ہوئی ہے۔ کثرت جذبات، جب وہ گفتگو امام مہدی فرمائیں گے، حدیث میں آیا ہے، تو وہ اپنی ران پر ہاتھ ماریں گے۔ یہ اشارہ ہوگا کہ اب لطیفہ اخفا نے کلام کرنا ہے، یا جثہ توفیق الہی نے کلام کرنا ہے، یا نوری حضوری نے کلام کرنا ہے۔ وہ اس لیے اپنی ران پہ ہاتھ ماریں گے۔ جب ران پہ ہاتھ ماریں گے تو اس کے مارنے کی وجہ سے جیسے پٹری چینج ہو جاتی ہے،
اس طرح وہ لطیفہ اخفا ہٹ کے ادھر پھر کبھی نوری حضوری آ جائے گا وہ کلام کرے گا، کبھی جثہ توفیق الہی آ جائے گا وہ کلام کرے گا، اور کبھی وہ ذات آ جائے گی وہ کلام کرے گی۔ ابھی ہماری سمجھ میں کیسے آیا؟ ہماری سمجھ میں یہ آیا جب ہم فنا کے مقام پر پہنچے تو ہم کو دکھایا گیا کہ اب تمہارا جو یہ قلب ہے اس قلب کو ہم ایک چرخہ بناتے ہیں۔ ہاں، اب وہ قلب رہ گیا، بیس یونٹ رہ گیا۔ اب اس میں جیسے 4 خانے ہیں قلب میں، ایک خانے میں قلب کا ایک جثہ ہے اور ایک بیس یونٹ ہے، ایک 3 جثے ہیں، ہے نا بھائی؟ اب اس کا یہ ہو گیا چرخہ۔ اب پھر اس کا ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ وہ قلب کا ایک جثہ نکالا اور مرشد نے اپنا جثہ ادھر ڈال دیا، میرا نکال دیا، پھر دوسرے حصے میں سے دوسرا نکالا، اپنا ڈال دیا، تیسرے حصے میں سے اپنا میرا نکال دیا، اپنا ڈال دیا۔ اب یہ 3 ہو گئے، 3 ہو گئے نا یہ۔ ابھی دیکھیں یہ جو گھڑی ہے ایک چھوٹی سوئی ہوتی ہے اور ایک بڑی سوئی ہوتی ہے۔ When it strikes on the hour, the small hand should indicate the number of the hour, but at the same time the long hand should strike at 12 in order to announce the hour. ہے نا بھائی؟ دونوں کا اپنے اپنے مقام پر ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جب لطیفہ اخفا کلام کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایسے نہیں ہوتا کہ لطیفہ اخفا اپنی طرف سے بولے، وہ تو بیچارہ نوکر ہے، تو پھر بولے گا کون؟ جو بھی خیال آیا تمہارا دماغ میں آیا نا، دماغ سے وہ دل پہ آئے گا، اور دل کے اندر اگر فسق و فجور ہوا تو بھلے ہی کتنا ہی اچھا خیال ہو، وہ دل کا فسق و فجور اس خیال کے ساتھ مل جائے گا، وہ دل سے پھر اخفا کے اوپر آئے گا نا، اخفا سے پھر زبان پر آئے گا، تو وہ دماغ سے دل پہ اور دل سے اخفا پہ آتا ہے۔ اگر دماغ میں بھی کچھ نہ ہو، دل میں بھی کچھ نہ ہو، تو اخفا خاموش رہے گا، کیونکہ اخفا نے تو بولنا ہی نہیں ہے، اس کا کام تو بلوانا ہے بس۔ جیسے کہ ایک ہوائی جہاز ہوتا ہے، اس کو پائلٹ چلا رہا ہے نا، پیسنجر کو چھوڑ چھوڑ کے آ رہا ہے، بس وہ جہاز نہیں چلائے گا وہ تو نہیں چلے گا۔ اسی طرح لطیفہ اخفا کا کوئی کام نہیں ہے، جو بھی خیال جو بھی سوچ آئے گا وہ اس کو بول دے گا، بس طوطے کی طرح ہے، وہ تو اس کا اپنے پاس تھوڑی کچھ ہے، اپنی طرف سے تھوڑی بولتا ہے۔ اور یہی بات حضور کے لطیفہ اخفا کے لیے اللہ نے کہی تھی، وما ینطق عن الہوی۔ اچھا، اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ لطیفہ اخفا کا کام بلوانا ہے، لیکن جو کچھ بولنا ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے، وہ کہیں سے آئے گا تو بولے گا نا۔ اب خیال اور علم تیرے تو دماغ سے آئے گا، دماغ سے دل پہ، دل سے اخفا، اخفا سے زبان پہ۔ اب جس کے وہ چرخہ لگا ہوا ہے، جیسے ہی خیال دماغ سے دل میں آئے تو وہ دل سے بات اخفا کی طرف جاتی ہے، لیکن اگر بغیر دماغ کے ہی دل کے اوپر خیالات آنے لگ جائیں، الہام اور القاء آنے لگ جائے، وہ دماغ کو کون پوچھے گا؟ پھر وہ الہام، وہ خیال، وہ القاء دل سے فوراً اخفا پر گیا اور زبان سے نکل گیا، اور دماغ تو خاموش ہے۔ وہ لطیفہ اخفا دل کا انتظار کرتا ہے، دماغ کا نہیں کرتا ہے۔ اب عام لوگوں کے خیال تو دماغ سے آتے ہیں نا دل میں، مومن کے تو اللہ کی طرف سے آتا ہے نا۔ آپ کو سمجھ میں آیا بات؟ اچھا، اب وہ جو چرخہ ہے دل کا یوں گھوم رہا ہے، یہ کنڈا لگا ہوا ہے اخفا کا، اور یہ سامنے قلب کا چرخہ لگا ہوا ہے۔ کبھی وہ لطیفہ قلب کا جو سلیم والا حصہ ہے، کبھی وہ سامنے ہے، تو جو اس میں تعلیم تھی اخفا وہ بیان کرے گا۔ دوسرے دن وہ گھوم گیا، اب وہ قلب منیب والے حصے کے اوپر پوائنٹ کر رہا ہے، اب وہ دوسری تعلیم بیان ہوگی۔ پھر کسی دن قلب شہید کی طرف اس کا کنڈا گیا تو پھر وہ تعلیم بیان ہوگی نا۔ یہ امام مہدی علیہ السلام کے لیے حدیث میں آیا کہ وہ اپنے ران پر ہاتھ ماریں گے، جب وہ ران پہ ہاتھ ماریں گے تو ان کے الفاظ میں ایک دو دفعہ اس میں لکنت آئے گی، جیسے وہ پٹری چینج ہوتی ہے اسی طرح وہ بولنے والا چینج ہوگا۔ جس طرح وہ پٹری چینج ہوتی ہے نا، اسی طرح یہ بولنے والا بھی چینج ہوگا۔ اب یہ لطیفہ قلب امام مہدی کے وجود میں آدم صفی اللہ کا، یہ جو دنیا میں جتنے بھی فقیر آئے، جتنے بھی ولی آئے، چلو نبیوں کو بھی کہتے ہیں نا،
جس نے بھی قلب کی تعلیم حاصل کرنی ہوئی اس کو یہ تعلیم آدم صفی اللہ سے لینی پڑی، کیونکہ اس کی نبوت اور ولایت کا فیض آدم صفی اللہ کے پاس تھا۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی آدم علیہ السلام سے لی۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی آدم علیہ السلام سے لی۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی آدم علیہ السلام سے لی۔ حضور پاک آئے، انہوں نے بھی آدم صفی اللہ سے لی۔ حضور پاک کے بعد مولا علی آئے، انہوں نے بھی آدم صفی اللہ سے لی۔ آل رسول آئے، انہوں نے بھی آدم صفی اللہ سے لی۔ اور وہ جو آدم صفی اللہ کے اندر لطیفہ قلب ہے وہ امام مہدی کو دے دیا۔ وہ جو چیز سارے نبی ساری آل ادھر مانگنے جاتی تھی، اگر وہ کسی کے سینے میں آ کے رکھی ہوئی ہے تو اب بھی تم ثبوت مانگتے ہو کہ وہ کون ہے؟ اور لطیفہ اخفا کون سا ہے امام مہدی کا؟ وہی ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور یہ عام سی بات ہے، تم مولویوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بڑی خاص بات ہے کہ جو اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کسی کا بھی لطیفہ اخفا اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ابھی تو بتایا میں نے، ابھی تو بتایا۔ تو پھر فرق کیا ہوا؟ نمبر 1، محمد رسول اللہ اپنی خواہش نفس سے کیسے کہیں گے جب ان کا نفس پاکوں کا پاک ہے؟ وہ ہوا کہاں سے آئی ان کے اندر؟ نفس کی خواہش محمد رسول اللہ کے وجود میں کہاں سے آئی؟ اور جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیتوں کی تلاوت لوگوں پر کر کے ان کے نفس کو پاک کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ جب لوگوں کے نفس پاک کرتا ہے تو مصطفیٰ کے نفس کی طہارت کا کیا عالم ہوگا؟ تو پھر یہ کہنے کی ضرورت کیسے پڑی وما ينطق عن الهوى کہ وہ اپنی ہوا سے کچھ نہیں کہے؟ او ہوا ہوگی تو کچھ کہیں گے؟ یہ اس کا باطنی مطلب کچھ اور ہے۔ باطنی مطلب اس کا یہی ہے کہ ان کا جو لطیفہ اخفا ہے وہ کچھ نہیں کہے گا جب تک قلب سے ان کو تعلیم نہیں آئے گی۔ اور اس سنت کے اوپر ہر اہل گوہر گامزن ہے، ہر اہل گوہر گامزن ہے۔ وہ کیسے گامزن ہے؟ وہ اگر تیرے مرشد کا نام گوہر شاہی ہے تو کیا ہوگا کہ وہ تمہارے سینے میں ایک پنجرا بنا دے گا، تمہارے دماغ کے خیالات یہاں آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اگر حق ہوئے تو دل میں جائیں گے، باطل ہوئے تو دل اس کو نور اس کو ویسے ہی کاٹ دے گا۔ وما ينطق عن الهوى ہو گیا، ہوا کے لفظ آئے تھے، دل نے کاٹ دیے، اندر گھس ہی نہیں سکے۔ اب آپ کے اندر تو آنے کی کوشش کریں گے نا، حضور کے اندر آتے ہی نہیں تھے۔ فرق یہ ہو گیا، آپ کی تو حفاظت دل کر رہا ہے، ان کی طرف جاتے ہی نہیں تھے۔ کیوں نہیں جاتے تھے؟ ایک دن بایزید بستامی رحمۃ اللہ جنگل میں اس میں ذات کو کہ پریکٹس کر رہے دل میں بسانے کی، باقی کوئی اور عبادت وغیرہ کرتے تو شیطان دور کھڑا ہو کے جو ہے دیکھتا رہتا، لیکن جب آپ اس میں ذات کو دل میں اتارنے کی کوشش کرتے تو وہ قریب آ کے ستاتا۔ ایک دن ان کو بڑا غصہ آیا، وہ ڈنڈا لے کے ابلیس کے پیچھے بھاگے کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ وہ بہت سے بزرگ ہستیاں راستے میں آئیں باطنی طور پر، انہوں نے کہا جی اگر اس کو مرنا مقصود ہوتا تو ہم نہ مار دیتے، تو بلا وجہ اس کے پیچھے بھاگے۔ تھک ہار کے جب بیٹھ گیا، ہاتھ ہی نہیں آیا، وہ تھک ہار کے جب بیٹھ گئے تو آواز آئی اللہ کی کہ بایزید یہ ڈنڈوں سے نہیں مرتا۔ انہوں نے پوچھا تو پھر یہ کیسے مرے گا؟ انہوں نے یہ اللہ کے نور سے مرتا ہے۔ پھر بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن آیا کہ نور علی نور ہو گئے۔ پھر جب یہ نور علی نور ہو گئے تو بستام شہر سے جادوگر بھاگ گئے کہ اب بایزید کی وجہ سے ہمارے جادو کا اثر اس شہر میں ہوتا ہی نہیں۔ اور بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اتنے نور علی نور ہوئے کہ ان کی وجہ سے جادوگروں کا اثر بیکار اس شہر میں ہو گیا۔ محمد رسول اللہ کے وجود کا کیا عالم ہوگا؟ وہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے تو محمد رسول اللہ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ جب بایزید بستامی کی وجہ سے شہر سے جادوگر ہی چھوڑ کے چلے گئے تو حضور کے وجود سے کیا عالم ہوگا؟ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو باطنی تعارف ہے وہ یہ ہے کہ ان کی زبان میں اللہ بھی بولتا ہے، ان کی زبان میں محمد الرسول اللہ بھی بولتے ہیں، ان کی ذات میں اللہ بھی موجود ہے، ان کی ذات میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہے،
ان کے اندر بی بی فاطمہ بھی موجود ہیں، ان کے اندر مولا علی بھی موجود ہے، ان کے اندر حسین بھی موجود ہے، ان کے اندر حسن بھی موجود ہے۔ یہ امام مہدی ایک کوکٹیل ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ اور ہم نے تمام جو خصائص اور محاسن اور مناقب اور طاقتیں ساری کی ساری ہیں، وہ ساری ایک امام میں جمع کر دی۔ وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اور دیکھیں اس کا ترجمہ کیا کیا ہے، امام مبین کا ترجمہ کیا ہے چمکتی ہوئی کتاب 10 گز۔ امام مبین کا ترجمہ کیا ہے لومینس بک۔ یہ بربادی ہے۔ یہ جو عالم سو ہیں، اب کیا عالم سو کہنا، سارے سو ہی سو ہیں۔ عالم حق کہاں رہے ہیں اس دنیا میں؟ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوریجنز ہیں بڑے مختلف سے ہیں۔ ان کے وجود کا کوئی حصہ کہیں سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ کے 2 بازو ہیں، ایک محمد رسول اللہ اور ایک امام مہدی علیہ السلام۔ اب ظاہر ہے یہ 2 بازو ظاہری طرف اشارہ نہیں ہے، یہ باطن کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو تمہارا لطیفہ انا ہے، اس کا تعلق عالم احدیت سے ہے، اور ایک ہوتا ہے طفل نوری، اس کا تعلق اللہ کے پیچھے سے ہے۔ اب امام مہدی اور حضور پاک اللہ کے 2 بازو ہیں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ مشرق اور مغرب، دایاں اور بایاں، مشرق اور مغرب، صحیح ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو فیض اپنا جاری کیا ہے دونوں ہاتھوں سے کیا ہے۔ پہلے ایک ہاتھ سے شروع کیا ہے، تو وہ ہاتھ کون ہے؟ محمد رسول اللہ کا نوری حضوری طفل نوری۔ پھر اس سے جڑے ہوئے ہیں سارے، بی بی فاطمہ اسی سے جڑی ہوئی ہیں، غوث اعظم حسن البصری، سلطان حق باہو اسی سے جڑے ہوئے ہیں، پیر عبد الرزاق غوث اعظم کے فرزند اسی سے جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن پھر یہ آیا کہ آخری زمانے میں سورج مغرب سے طلوع ہوگا، وہ مغرب اللہ کا دوسرا ہاتھ ہے، جہاں پر امام مہدی علیہ السلام کا نوری حضوری رکھا ہوا ہے۔ یعنی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا نوری حضوری ہونا اللہ کا دوسرا ہاتھ ہے، اور سورج کا مغرب سے نکلنے سے مراد یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کا فیض یہاں سے جاری ہوگا، کیونکہ یہاں سے نبوت و رسالت کے فیض جاری ہوئے ہیں، اب یہاں سے مہدیت کا فیض جاری ہوگا، کیونکہ امام مہدی نہ نبی ہیں نہ ولی ہیں، امام مہدی نہ نبی ہیں نہ ولی ہیں۔ یہ جو ہے بیچ میں یو شیپ میں دائرہ بنتا ہے، اور اللہ کے 2 بازو ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیثوں میں آیا کہ امام مہدی کے ایک پاؤں میں جلال اور دوسرے میں جمال ہوگا، وہ بھی یہی ہے۔ Amra TV, the place to connect with God.